اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران رکوع نمبر 3 اور آیت نمبر 21 تا 27۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون، جو انکار کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین، اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو، بغیر حق، ناحق، بغیر کسی حق کے، ویقتلون، اور قتل کر دیتے ہیں، الذین، ان لوگوں کو، یأمرون، جو حکم دیتے ہیں، بالقسط، انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے، فبشرہم، آپ خوشخبری سنا دیں ان کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی، آپ خوشخبری سنا دیں ان کو دردناک عذاب کی۔ سوچنا بھی مشکل ہے، کیا ایسے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہوں گے جو انبیاء علیہم السلام جیسی برگزیدہ شخصیات کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور قتل بھی ایسی صورت میں، ایسی حالت میں جب کہ وہ خود بھی یہ سمجھتے تھے یہ قتل ناحق ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان غلط فہمی کا شکار ہو جائے اور قتل کرنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ خود انسان کو پتہ ہو کہ میں جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے۔ قتل بذات خود کتنا بڑا گناہ، یہ واحد گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کو لازم قرار دیا ہے۔ ایمان کے باوجود ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جس سے ہمیشگی کی جہنم لازم ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ کفر اور شرک کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں جو انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے۔ ہر گناہ پر معافی ہو سکتی ہے سوائے کفر اور شرک کے۔ اگر کوئی صاحب ایمان ہے، ایمان کا ذرہ بھی کسی کے اندر موجود ہے، تو بالآخر وہ جہنم سے نجات پا جائے گا، ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جو الفاظ قرآن پاک میں جان بوجھ کر قتل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے، اور قتل عمد کی جو سزا بیان کی، تو وہ ہمیشہ کی جہنم بیان کی ہے۔ گو کہ علماء کرام نے، مفسرین نے اس کے اندر تعویل کی ہے، اور مقصود اور مطلوب بالآخر اس کا بھی وہی نکلتا ہے کہ ایک نہ ایک دن جہنم سے رہائی پا جائے گا ہر وہ آدمی جس نے کفر یا شرک نہیں کیا۔ لیکن یہ گناہ اتنا سنگین ہے، یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ ہمیشگی کی جہنم کے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ایسا گناہ ہے، اس کی سنگینی اتنی زیادہ ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والا اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور اگر وہ قتل ناحق ہو، اور پھر وہ قتل ناحق انبیاء علیہم السلام کا ہو، اس سے بڑا گناہ بھلا دنیا میں کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسے گناہ کرنے والے بھی دنیا میں موجود ہیں، اور وہ کون ہیں؟ یہودی۔ یہ ان کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے، ان کے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کیے جا رہے ہیں، اور ان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اب جو حضور کے زمانے کے یہودی تھے، انہوں نے تو انبیاء کو قتل نہیں کیا تھا،
انبیاء کے قاتل تو ان یہودیوں کے آباء و اجداد تھے، لیکن اس کے باوجود طرز کلام ایسا اختیار کیا گیا کہ یہ خود گویا کے قتل کرنے والے ہیں، کہ نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں اور ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں جو ان کو انصاف کا حکم دے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ ان کو اپنے آباء و اجداد کے اس اقدام پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، یعنی حضور کے زمانے کے یہودی اس بات کو بالکل غلط نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو نبیوں کا قتل کیا وہ کوئی غلط کام تھا۔ تو جب یہ اس کو غلط سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، غلط کہنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو بذات خود یہ اس جرم کے مرتکب ہوئے گویا کہ جو آدمی کسی برائی پر راضی ہو وہ گویا کہ خود اس برائی کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ تو جن لوگوں نے نبیوں کو شہید کر دیا وہ لوگ ہماری آنکھوں کا ستارہ بنے ہوئے ہیں، آنکھوں کا تارا، اور پھر ایک آدھ کو نہیں کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک ہی دن میں 43 نبیوں کو شہید کیا، 43 انبیاء کو، 40 اور 3، 50 میں 7 کم، 43 نبیوں کو اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے، یہ شہید کر دیتے، دوسرے کو پیغمبر بناتے، اس کو شہید کر دیتے، تیسرے کو بناتے، اس کو شہید کر دیتے۔ ایک ہی دن کے آغاز میں 43 نبیوں کو شہید کیا۔ ان نبیوں کے دفاع میں، ان کی دعوت کے دفاع میں 170 بزرگان دین کھڑے ہوئے۔ انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کو دعوت دی کہ کتنا بڑا ظلم ہے جو تم کر رہے ہو، یہ کتنی بڑی ناانصافی اور زیادتی ہے جس کا تم ارتکاب کر رہے ہو۔ تو شام کے وقت ان کو بھی شہید کر دیا۔ صبح کے وقت 43 نبیوں کو شہید کیا اور شام کے وقت 170 بزرگان دین کو شہید کر دیا۔ یہی فرمایا جا رہا ہے اس آیت کے اندر، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کر دیتے ہیں نبیوں کو، بغیر حق، بغیر حق کے، نا حق۔ یہ الفاظ اس لیے بڑھائے گئے کہ یہ بتا دیا جائے کہ وہ خود بھی اس خون کو خون ناحق سمجھتے تھے، اس قتل کو قتل ناحق سمجھتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور قتل کر دیتے ہیں ان لوگوں کو، یأمرون بالقسط، جو حکم دیتے ہیں انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے۔ الفاظ اللہ تعالیٰ نے کیسے استعمال فرمائے؟ ماضی کے استعمال نہیں فرمائے کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے یا نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، یا جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ حال مضارع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں جو انصاف کا حکم کرے، جو انصاف کا حکم دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور طنز فرمایا کہ فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ ان کو خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی۔ یہ پوری دنیا میں یہودی ایسے ہی تھوڑے ہی ذلیل و خوار ہوئے، ہزاروں سال ذلیل و خوار ہو کے پھرتے رہے، آج بھی الحمدللہ دنیا میں ذلیل و خوار ہی ہیں۔ اگر کسی کو بدماشی مل جائے، عارضی طور پہ غنڈہ گردی مل جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عزت مند ہو گیا۔ ہمارے پاکستان میں بڑے زوروں سے تحریک چل رہی ہے، افراد نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں گے چند دنوں میں بڑے دلائل دیے جائیں گے، بڑی باتیں کی جائیں گی، ایسے ایسے دلائل دیے جائیں گے کہ جو ہم نے اور ہمارے آباء و اجداد نے کبھی سنے نہیں ہوں گے، کہ اسرائیل کو ان بنیادوں پر تسلیم کر لینا چاہیے۔ وہ سینئر اینکر پرسن سمیع ابراہیم صحافت کے اکابرین میں سے ہیں، انہوں نے 2 دن پہلے
اپنے یوٹیوب چینل پر ان لوگوں کے دلائل بیان کیے جو لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں ہیں، اور بطور دلیل کیا کہا؟ اپنی بات نہیں کی انہوں نے، یہ نہیں کہا کہ میرے یہ دلائل ہیں، کہتے ہیں کہ جو لوگ تسلیم کرنے کا کہتے ہیں ان کے یہ دلائل ہیں، اور خود اس کا اپنا رجحان بھی اسی طرف ہے کہ وہ بھی انہی لوگوں میں سے جو چاہتے ہیں کہ اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ اور بار بار یہ باتیں روز کے سبق میں اس لیے دہرانی پڑتی ہیں کہ یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، یہ امت مسلمہ، پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ کسی فرد کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عالمیہ ہے پورے عالم اسلام کے لیے۔ اس لیے جرم جتنا بڑھ جاتا ہے اس کو اجاگر کرنا اور اس کی مذمت کرنا اتنا ہی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ میری، آپ کی اور سارے مسلمانوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم مذمت کر سکتے ہیں، اس کی برائی کو زبان سے بیان کر سکتے ہیں۔ دلیل کیا دی جا رہی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن تو ہندوستان ہے، ہم نے اگر ہندوستان کو تسلیم کیا ہوا ہے تو اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اتنا ہی آسان معاملہ ہے تو آپ نے پچھلے 70 سالوں میں کیوں تسلیم نہ کیا؟ بانی پاکستان محمد علی جناح قائد اعظم سے لے کر آج تک سارا پاکستان، بچہ بچہ، بڑے چھوٹے، دانشور، مفکرین، صحافی، کبھی کسی نے کیوں نہیں کہا؟ بانی پاکستان سے لے کر آج تک ہر بچہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیوں کرتا رہا پچھلے 70 سالوں میں؟ جو جواب اس کا تسلیم کروانے کے حق میں دلائل دینے والے دیں گے، وہی جواب ہم آئندہ تسلیم نہ کرنے کے حق میں دیں گے۔ جو دلیل وہ اس بات کی دیں گے کہ 70 سالوں میں کیوں نہ تسلیم کیا، وہی دلیل ہم اس بارے میں دیں گے کہ آئندہ بھی انہی دلائل کی بنیاد پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے جو مرکزی بنیادی فرق ہے، ہندوستان کا وجود ناجائز نہیں ہے، وہ ایک ملک تھا، ہے۔ اس نے کسی کی سرزمین پر قبضہ کر کے ملک نہیں بنایا۔ جس خطے پر اس نے قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، کشمیر، اس کے بارے میں ہماری اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ بذات خود ہندوستان ناجائز نہیں بنا، ہندوستان ہندوؤں کا ملک تھا، مسلمانوں کا ملک تھا اور دیگر اقوام کا ملک تھا، اس میں تقسیم ہو گئی، ایک پاکستان بن گیا، ایک ہندوستان بن گیا، پاکستان سے پھر بنگلہ دیش بھی بن گیا۔ لیکن یہ ملک ناجائز طریقے سے نہیں وجود میں آیا تھا، اسرائیل کا وجود ناجائز ہے، پہلے دن سے اس کو ناجائز طریقے سے جنم دیا گیا۔ یہ وہ ناجائز بچہ ہے عالم دنیا کے وجود میں جس کا وجود حلال نہیں ہے۔ یہ فلسطین کی سرزمین کے اوپر غاصبانہ طور پہ آباد ہوا ہے، اور خود تورات کے مطابق، ان کی کتاب کے مطابق ہی ان کا یہ حق کھو چکے ہیں یہاں آباد ہونے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو بطور سزا یہاں سے نکالا تھا، اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان کی کتاب کے اندر کہ قیامت تک کے لیے تم یہ حق کھو چکے ہو۔ تو ان کا تو وجود ہی ناجائز ہے، اور اوپر سے ایسی قوم جنہوں نے نبیوں کو نہ چھوڑا، اس کو تسلیم کر کے بیٹھ جاؤ، ان کو بٹھاؤ اپنی گود کے اندر، چند دن بعد اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ پاکستان کے اندر لمبی لمبی زبانیں باہر آنا شروع ہو گئی ہیں، اور آپ دیکھ لیں گے کہ چند دنوں میں اور چند ہفتوں میں یہ باتیں عام ہونے لگ جائیں گی ہمارے ٹی وی چینلوں کے اوپر۔ مین سٹریم میڈیا رات دن یہ راگ الاپنا شروع کر دے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا مذائقہ ہے، جبکہ UAE نے کر لیا، باقی عرب ممالک کرنے جا رہے ہیں۔
تو آخر ہماری ان سے ایسی کیا دشمنی ہے؟ ہماری ان سے دشمنی ایمان کی بنیاد پر ہے، ملک کی بنیاد پر نہیں ہے، جغرافیہ کی بنیاد پر نہیں ہے، سرحدوں کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہ وہ دشمنان دین، دشمنان اسلام ہیں کہ جن کے ساتھ کسی طرح کا کوئی معاہدہ کارگر ثابت نہ ہوا تھا، نہ آئندہ ہو سکتا۔ ساری دنیا کے امن کو ان لوگوں نے برباد کر دی ہے۔ ان کا منصوبہ ہے پورے عرب کے اوپر قبضہ کرنا، گریٹر اسرائیل۔ پہلے امریکہ کے ذریعے عراق کو تباہ و برباد کیا، شام اور یمن کو تباہ و برباد کیا، یعنی جو ملک کچھ ہل جل کر سکتے تھے، کوئی تھوڑی بہت مزاحمت کر سکتے تھے، ان کو ویسے ہی جنگ زدہ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اب پاکستان ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، اور یہاں ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، صحافیوں میں بھی ہیں، سیاست دانوں میں بھی ہیں، اور دانشوران قوم میں بھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کیسا حسن اتفاق ہے کہ ایک طرف اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں چل رہی ہیں، اور دوسری طرف آیات بھی سبق میں وہی چل رہی ہیں کہ جو ہمیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ یہ قوم کیسی بدبخت قوم ہے، بھلا ان کے بارے میں یہ تصور بھی کیسے کر لیا جائے۔ یہ تو کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ان کے جلیل القدر پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، ہمارے بھی پیغمبر ہیں، ان کو انہوں نے کتنا ستایا کہ موسیٰ علیہ السلام سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یا اللہ تعالیٰ میرے اور اس ظالم قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ تنگ آ گئے موسیٰ علیہ السلام ان سے۔ یہ تو وہ بعض لوگ شرارتی اتنے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو مرضی کر لیں آپ، وہ بازی نہیں آتے۔ افراد میں بھی ہوتے ہیں، قومیں بھی اسی طرح ہوتی۔ بعض افراد کا جیسے مزاج ایسا ہوتا ہے، آپ ان کے لیے جو مرضی کر لیں، انہوں نے شرارت سے باز نہیں آنا۔ آپ ان کے ساتھ اچھائی کریں، برائی کریں، وہ اتنے شرارتی مزاج ہوتے ہیں کہ کسی حال میں بھی شرارت سے باز نہیں آتے۔ ایسے ہی بعض قبائل ہوتے ہیں، بعض قومیں ہوتی ہیں۔ تو عالم انسانیت میں، انسانی تاریخ میں، یہ یہودی وہی بگڑا ہوا فرد ہے کہ جو کسی بھی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ اس کا سر کچل دیا جائے، بس یہی علاج ہے۔ جب تک سارے ممالک، اسلامی ممالک اس کے اوپر چڑھ نہیں دوڑیں گے، اس کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑیں گے نہیں، اور اس کی لکیریں نہیں لگوائیں گے ناک سے زمین کے اوپر، اور جب تک اس کو اس کی اوقات، وہ غزوہ خیبر اور بنو قریظہ کی ذلت آمیز قتل، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر کی جلا وطنی ان کو یاد نہیں کروائی جائے گی، اس وقت تک یہ باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ممکن نہیں، بھول جائیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت، کہ ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کوئی کچھ ان کے پلو میں نہیں ہے۔ دعوے بہت بڑے بڑے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، یہاں تک انہوں نے دعویٰ کیا۔ نحن احباء اللہ و ابناؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں۔ بڑے بڑے دعوے، اور کہتے ہیں اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے، اول تو جائیں گے نہیں، گئے تو زیادہ سے زیادہ 40 دن کے لیے جائیں گے، وہ بھی وہ 40 دن کے جس میں ہمارے آباء و اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، ورنہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ، سب سے برتر سمجھتے ہیں انسانیت میں، اور باقی انسانوں کو جانوروں کے برابر بھی درجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ بچے کو بتائیں یہودیوں کی شرارت، کیونکہ دجال جو ہوگا وہ یہودیوں کا سب سے بڑا ہوگا، سربراہ ہوگا۔ ان کی اتنی نفرت ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے کہ
کسی گالی سے اتنی تکلیف نہ ہو جتنی یہود اور یہودیت سے ہوتی. ہم اپنی نسلوں کو یہ نفرت دے کے جائیں، یہودیوں سے نفرت، کہ اگر یہودیوں کی نفرت دل کے اندر ہوگی تو دجال سے بچا جا سکے گا، ورنہ دجال کے پنجائے استبداد کے اندر چلے جائیں گے. یہی لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں. وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا کوئی مدد کرنے والا. دھتکارے ہوئے لوگ، ذلیل لوگ. علم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو، جن کو دیا گیا، نصیباً، ایک حصہ، من الکتابی، کتاب کا. کتاب سے مراد تورات ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ دیا گیا ان کو ایک حصہ، من الکتابی، کتاب کا یعنی تورات کا. یدعون، ان کو بلایا جاتا ہے، الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم، تاکہ فیصلہ کر دے، بینہم، ان کے درمیان. ان کو بلایا جاتا ہے کتاب اللہ کی طرف تاکہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان. اللہ کی کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے، مراد تورات ہے. ثم، پھر، یتولا، پھر جاتا ہے، فریقن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، وہم، اور وہ، معرضون، اعراض کرنے والے ہیں ہی اعراض کرنے والے. یہودیوں میں سے دو لوگوں نے بدکاری کی، زنا سرزد ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فیصلہ کیا تورات کے مطابق. تورات میں شادی شدہ لوگوں کے بدکاری کی سزا رجم کرنا ہے. وہی سزا اللہ کے نبی نے ان کو سنا دی. انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور جب بتایا گیا کہ یہ بالکل تمہاری کتاب کے مطابق ہے اور کتاب منگوائی گئی، تو اس مقام کو چھپا لیا. جس جگہ یہ حکم لکھا ہوا تھا اس کو چھپا دیا. تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ یہ اپنی کتاب پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو دیا گیا ایک حصہ کتاب کا، یدعون الی کتاب اللہ، ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے. ثم یتولا فریق منہم، پھر اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے ان میں سے ایک گروہ، وہم معرضون، اور یہ ہیں ہی اعراض کرنے والے. ذالک، یہ، بِأَنَّهُمْ، باسبب اس کے ہے کہ بے شک انہوں نے، قالو، کہا، لن تمسن النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ. یہ وہ بات ہے جو میں عرض کر رہا تھا. یہ اس طرح کے کام، اس طرح کی شرارتیں کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ان کا دعویٰ یہ تھا، لن تمسن النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا ایاما معدودات، مگر چند گنے چنے دن. ایام یوم کی جمع ہے، معدودات گنے چنے، چند گنے چنے دن. ہمیں آگ کچھ نہیں کہے گی، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند گنے چنے دنوں کے. وغرہم، اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو، فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون، اس چیز نے جس کو یہ گھڑا کرتے تھے. ان کو ان کے دین کے بارے میں ان کی من گھڑت باتوں نے، ان کی اپنی بنائی ہوئی باتوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے کہ اتنا ظلم، زیادتی، انبیاء کو شہید کرنا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، حضور پر ایمان نہ لانا، اور اپنی کتاب پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہونا، اور پھر دعویٰ یہ کہ ہم جنت ہی میں جائیں گے، جہنم میں ہم جا ہی نہیں سکتے. ان کی اس سوچ نے، جو ان کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں،
دین کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ فَكَيْفَ پس کیسا حال ہوگا اس وقت، اذا جمعناہم جب ہم ان کو اکٹھا کریں گے، کیا عالم ہوگا، کیا کیفیت ہوگی اس وقت جب ہم ان کو جمع کریں گے، لیومن ایسے دن میں لا ریب فیہ کہ جس میں کوئی شک نہیں، ایک لا ریب دن میں، ایسے دن میں کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ووفیت اور پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، پورا دیا جائے گا ہر نفس کو، ما وہ کسبت جو اس نے کمایا۔ وہاں دعوے نہیں چلیں گے، حسب نسب نہیں چلیں گے، نام نمود نہیں چلے گا، کارنامے نہیں چلیں گے، وہاں اعمال دیکھے جائیں گے۔ جس نے جیسے اعمال کیے ہوں گے اچھے برے، بعین ہی ان کے اعمال کے مطابق، ان کے کسب کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کوئی ظلم، کوئی زیادتی نہیں، ذرہ برابر۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، خیر ذرہ برابر یرہ، شر ذرہ برابر یرہ، دیکھ لے گا ہر آدمی اس کو۔ اور اگر امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی تنکے سے زمین کریدتا ہے، اللہ تعالیٰ جب پوچھنے پہ آئیں گے، حساب کتاب لینے پر آئیں گے، یہ بھی پوچھیں گے کہ زمین پر بیٹھ کر یہ تنکے سے زمین کریدنے کا مقصد کیا تھا۔ ذرہ وہ بھوری چیونٹی ہوتی ہے، وہ ذرہ کہلاتی ہے، کہ ذرے کے برابر کم سے کم معمولی اور حقیر کام جن کو ہم بالکل معمولی درجے کا سمجھتے ہیں، ہر ایک کا وزن ہوگا۔ قل آپ کہہ دیجئے، یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو گزشتہ سبق میں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا کے ذیل میں جس کی فضیلت بیان کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، شہید اللہ انہ لا الہ الا والی آیت اور یہ والی آیت، دو آیتیں پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے، سارے گناہ معاف کر دیں گے اور اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے، اور سب سے کم درجے کی حاجت مغفرت ہے۔ پھر اور کیا چیز رہ جاتی ہے؟ بڑی جامع آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بتا دیا کہ عالم عناصر ہو، عالم رنگ و بو، عالم دنیا، یا عالم افلاک ہو یا عالم روحانیت، تمام عالموں میں قدرت کا نظام کار فرما ہے۔ جیسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ چاہے عالم عناصر ہو یا عالم دنیا، وہ چاہے عالم افلاک ہو یا عالم روحانیت۔ دیکھ لیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، اللہم اے اللہ، آپ کہہ دیجئے اے اللہ، مالک الملک، بادشاہت کا مالک، ملک کا مالک، بادشاہت کا مالک، اے بادشاہت کے مالک، تو دیتا ہے الملک، بادشاہت، ملک، منتشا جس کو چاہتا ہے، تو دیتا ہے بادشاہت جس کو چاہتا ہے، وَتَنزِعُ اور کھینچ لیتا ہے، الملک کا بادشاہت، ممن تشا جس سے چاہتا ہے۔ یہ پاکستان والوں کو تو اس کا عملی تجربہ حاصل ہے،
جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت سے کھینچ دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ نواز شریف رات کو تخت پر اور دن کو تختے پر، یا یوں کہہ لیں کہ دن کو تخت پر اور رات کو تختے پر۔ کہاں وزارت عظمیٰ کی سیٹ سے ہٹا کر تختہ دار تک پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے، پہلے بھی اور اس دفعہ بھی۔ وہ بیچارہ عثمان بزدار، پنجاب کا وزیر اعلیٰ، جس کی نسلوں نے، جس کی آباء و اجداد نے، جس کے خاندان میں کسی ایک فرد نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا، کبھی وہم کے درجے میں بھی بات ذہن میں نہیں آئے گی کہ پنجاب جیسے 10-12 کروڑ افراد کے صوبے پر وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ وہ بیچارہ ایم پی اے بھی پہلی مرتبہ بنا، اس کو تو اپنا ایم پی اے بننا بھی یقینی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ، اور تو عزت دیتا ہے، مَن تشاء، جس کو چاہتا ہے، وَتُذِلُّ، اور ذلیل کر دیتا ہے، مَن تشاء، جس کو چاہتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہاتھ میں ہے خیر۔ بڑی عجیب ترکیب ہے۔ پہلے ساری چیزیں، دونوں چیزیں متضاد ہیں، پہلے دونوں چیزیں متضاد ہیں۔ کیا؟ جس کو بادشاہت، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ دوسری چیز عزت ذلت، متضاد۔ تو آگے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیدک الخیر والشر، تیرے ہی ہاتھ میں ہے خیر اور تیرے ہی ہاتھ میں ہے شر، لیکن یہاں پر شر کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ عالم جہان میں، جہان رنگ و بو میں، دنیا میں، کائنات میں، جہاں جو کچھ ہو رہا ہے، مجموعہ عالم کے اعتبار سے وہ بالکل درست ہے، بظاہر چاہے وہ کتنا ہی شر نظر کیوں نہ آتا ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ کوئی چیز انفرادی حیثیت میں چاہے کتنا ہی بڑا شر کیوں نہ ہو، لیکن مجموعہ عالم کے اعتبار سے وہ چیز بالکل خیر ہے، سراپا خیر ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ انسان کے جو جسمانی اعضاء ہیں، اگر کسی تھال میں کسی کا ہاتھ کاٹ کے رکھ دیے جائیں اور اس کے اندر کٹا ہوا ناک بھی ہو، نکلی ہوئی آنکھیں بھی ہوں، ہونٹ کاٹ کے رکھے ہوئے ہوں، بتیسی، دانت، جبڑے یہ بھی نکال کے رکھے ہوئے ہوں، اور رومال سے ڈھک کر کسی مہمان کے سامنے لے جا کے پیش کر دیا جائے، اور مہمان اکیلا ہو کمرے میں، اور وہ دسترخوان اٹھا کے دیکھے اور اندر سے یہ چیزیں نکلیں تو چیخو پکار کرے گا بیچارہ، اٹیک بھی ہو سکتا ہے، کوئی عورت ہوئی تو مر بھی سکتی ہے، ڈر جائے گی۔ وہی خوبصورت ہاتھ، وہ خوبصورت آنکھیں، وہ خوبصورت ہونٹ، وہ خوبصورت رخسار اگر انسان کے جسم میں لگے ہوئے ہیں تو کتنے خوبصورت ہیں۔ پھر ان کے اوپر شاعری ہوگی، ان کی تعریف ہوگی، ان پہ مر مٹنے کے دعوے کیے جائیں گے، اور نامعلوم کیا کیا کلابے ملائے جائیں گے۔ لیکن اگر ان کو الگ کر دیا جائے تو وہ ڈراؤنی چیزیں۔ اسی طرح کائنات میں جو واقعات ہوتے ہیں، ایک ہی خاندان کے 11 افراد قتل ہو گئے، کتنا بڑا شر ہے۔ ایک ہی خاندان کے کل کی بات ہے، بالکل تازہ بات ہے، ایک ہی خاندان کے 5 بچے، 3 بھائی 2 بہنیں، یا 2 بھائی 3 بہنیں پانی میں ڈوب کے مر گئے، نہر میں۔
ماں کپڑے دھو رہی تھی نہر کے کنارے، ایک بچے کا پاؤں پھسلا، وہ نہر میں گر گیا، باقی 4 نے اس ایک کو بچانے کے لیے چھلانگ لگا دی، یکے بعد دیگر ہے، 5 کے 5 بہن بھائی۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ بارات کی گاڑی جا رہی ہے، لواری ٹنل بن گئی، اب تو سرنگ بن گئی، پہلے وہ ندی کو ایسے ہی پار کرتے تھے، دریا کو، تو اس پل کے اوپر سے بارات کی گاڑی نیچے گر گئی، 35-40 افراد ایک ہی خاندان کے شہید ہو گئے۔ تو یہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، بیروت میں دھماکہ ہو گیا، یہ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا شر ہے بظاہر۔ جب یہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ بہت بڑا شر، لیکن مجموعہ عالم کے اعتبار سے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کا مجموعہ عالم کی بہتری میں کیا کردار ہے۔ یعنی مجموعی طور پہ پورے عالم کے جو نظام چل رہا ہے، کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، اس کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ ایک آدمی کا بظاہر نقصان ہے، اس کے لیے شر ہے۔ مصائب قوم عند قوم فوائد، مصائب قوم عند قوم فوائد۔ متنبی ایک شاعر ہے عرب کا بہت بڑا، وہ کہتا ہے کہ ایک قوم کے مصائب، تکلیفیں بعض مرتبہ دوسری قوم کے لیے فائدہ بن جاتی۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، کوئی ایک چیز بھی بری نہیں ہے مجموعہ عالم کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ساری خیر تیرے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ عالم عناصر کی بات ہو گئی۔ اس عالم دنیا میں جتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور اس میں جو بڑی تبدیلیاں وہ یہی ہیں، چھوٹی موٹی باقی تو سب تبدیلیاں چھوٹی ہیں، سب سے بڑی تبدیلی تو یہی ہے کہ حکومتوں کا بدل جانا، پلٹ جانا، اکھڑ جانا، برباد ہو جانا، نیوں کا آ جانا، عزت ذلت۔ عالم عناصر میں سب سے بڑی تبدیلیاں یہی ہیں۔ آگے تولج اللیل، تو داخل کرتا ہے قرآن کی آواز میں سن نغمہ لا تک نہ تو، اندر سے بھی ہو جا ہرا، کھلنے سے پہلے مسکرا، گرنے سے پہلے ہی سنبھل، حیا علی خیر